بہت سے ایسے راوی موجود ہیں جو کسی مقام، غزوہ، قبیلہ یا پیشہ کی طرف منسوب ہیں اور اسی میں مشہور و معروف ہے، لیکن ذہن کی طرف جو ظاہر مفہوم لوٹتا ہے وہ ان نسبتوں سے مراد نہیں ہوتا۔ بعض لوگ کسی پیشہ کی طرف، کسی جگہ کی طرف، کسی قبیلہ کی طرف منسوب ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ان کی نسبت بنتی نہیں ہے، کیونکہ یہ نسبت کسی خاص واقعہ رونما ہونے کی وجہ سے ان کو مل گئی۔ مثلا وہ اس جگہ ٹھہرے یا اس پیشہ کے لوگوں کی مجلس اختیار کی۔ مثلا ایک بندے کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ نجار یہ بڑھئی ہے، مثلا لکڑی کا کام کرتا ہے، حالانکہ وہ تھا نہیں، وہ بڑھئی کے ساتھ بیٹھا، کسی کے ساتھ جا کے اس کی نسبت بنا دی گئی۔ وہ کسی علاقے میں جا کے رہا کچھ ٹائم، تو حالانکہ وہ اس علاقے کا تھا نہیں، تو اس علاقے کی نسبت اس کے ساتھ لگا دی گئی۔ اس بحث کا فائدہ یہ تھا کہ معلوم ہو جائے کہ ان نسبتوں سے حقیقی نسبت مراد نہیں کہ حقیقت میں بندہ وہی کام کرتا تھا یا اسی علاقے کا رہنے والا تھا، بلکہ کسی عارضہ کی وجہ سے، کسی مسئلے سے کوئی ان کے ساتھ ایسا عذر پیش آیا جس کی وجہ سے اس طرح منسوب ہے، پھر ان عارضوں اور نسبتوں کا بھی علم ہو جاتا ہے۔ ابو مسعود البدری یہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے، بلکہ کسی موقع پر بدر کے میدان میں اترے اور وہاں تھوڑی دیر قیام کیا، اس لیے ان کا نام بدری ہو گیا، حالانکہ بدر میں گئے نہیں۔ یزید الفقیر یہ محتاج اور فقیر مراد نہیں ہے، بلکہ ریڑھ کی ہڈی پر چوٹ لگ گئی تھی، چونکہ عربی میں ریڑھ کی ہڈی کو فقار کہتے ہیں، اس لیے یہ فقیر ہو گئے، ان کی نسبت فقیر ہو گئی۔ خالد الخداع یہ ایک جوتے بنانے والے کاریگر نہیں تھے، بلکہ موچیوں کے ساتھ، جوتے سینے والوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، اسی نسبت سے مشہور ہو گئے۔ بلکہ خداع تو پھر نہیں ہوتے، حذاء ہونا چاہیے، حذاء جوتے کو کہتے ہیں۔ تصنیفات الانصاب امام سمانی کی تصنیف ہے، ابن اسیر نے اس کی تلخیص لکھی ہے، اس کا نام ہے اللباب فی تہذیب الانصاب۔ پھر اس کی مزید تلخیص امام سیوطی نے کی ہے، اس کا نام رکھا لب الالباب۔ لب کہتے ہیں کسی چیز کا خلاصہ، کسی کی اصل کہتے ہیں اس کو، تو اور عقل کو بھی کہتے ہیں۔ راویوں کی تاریخوں کی معرفت۔ التواریخ تاریخ کی جمع الرخا سے فعل کا مصدر ہے، اور اس کے حمزہ میں تسہیل کی گئی ہے، یعنی حمزہ کو الف سے بدل کر پڑھا گیا ہے، اور حمزہ کی ادائیگی میں جو زبان کو جھٹکا دیا جاتا ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے۔ الرخا یؤرخو، یہ حمزہ جھٹکے کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، اور اس میں تسہیل کا مطلب یہ ہے کہ حمزہ کو جیسے الف پڑھی جاتی ہے اس طرح سے آسانی سے پڑھا جائے۔ اصطلاحی تعریف۔ تاریخ سے مراد وہ وقت جس میں راویوں کی پیدائش ہوئی، جب راویوں کی وفات ہوئی اور ان کی زندگی کے حالات، ان کو یہ محفوظ کیے جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں راویوں کی تاریخ۔ اس فن میں راویوں کی تاریخ پیدائش، تاریخ وفات کے ساتھ ساتھ ان کی اپنے اساتذہ سے ملاقات، سماع اصول حدیث کے لیے، حدیث حاصل کرنے کے لیے، حدیث سننے کے لیے مختلف ممالک میں آنا، اور تاریخ وفات وغیرہ کے بارے میں معلومات ہوتی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے، بلکہ اس کا فائدہ، اس کی اہمیت کا اندازہ حضرت سفیان ثوری کے اس قول سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب راویوں نے جھوٹ کا استعمال کیا تو ہم نے ان کے لیے تاریخ کا اثبات اور استعمال کیا۔ حضرت سفیان ثوری کیا کہتے ہیں کہ جب لوگوں نے حدیث میں جھوٹ ملانا شروع کیا تو ہم نے بھی ان کی تاریخیں پڑھنا شروع کر دی اور تاریخیں لکھنا شروع کر دی، اور اس کا سب سے اہم اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے حدیث کی سند کا متصل یا منقطع ہونا معلوم ہو جاتا ہے۔ متصل ہونے کا پتہ کیسے چلے گا کہ یہ راوی جو ہے اس کی اس شیخ سے ملاقات ہو سکتی ہے، یہ اس کا ہم عمر ہے، اس کا ہم زبان ہے، ایک علاقے کے رہنے والے ہیں، تو اس لیے اس کی ملاقات ہو سکتی ہے اس کی یا نہیں ہو سکتی۔ اور اگر مثلا وہ ان کی عمروں میں فرق ہے، ایک بندہ جو ہے ایک کسی سے 100-150 سال پہلے فوت ہو گیا تو ظاہر ہے یہ اس سے اگر بات اور بندہ روایت کر رہا ہے تو یہ روایت اس سے نہیں ہو سکتی۔ یہ کیسے پتہ چلا کہ یہاں پہ یہ روایت منقطع ہے، یہاں پہ راوی کو درمیان میں حذف ہے، کیونکہ ان بندوں کی آپس میں ملاقات ثابت ہی نہیں ہو سکتی۔ بسا اوقات ایک قوم نے کچھ مشائخ سے روایت لینے کا دعویٰ کیا، جب تاریخ روایت کو دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ ان کا یہ دعویٰ روایت مشائخ کی وفات سے کئی سال بعد کا ہے۔ جب تاریخیں دیکھی گئی تو پتہ چلا کہ یہ جس شیخ سے کہہ رہے کہ ہم نے ان سے روایت لی ہے تو ان کے زمانے میں لی نہیں، بلکہ ان کی وفات کے بعد کی تاریخ ادھر بیان کی، اسے تاریخ کا پتہ نہیں تھا، ورنہ وہ صحیح کر لیتا۔ جس نے بیان کی تاریخ ہے تو اسے تاریخ کا پتہ نہیں چلا ہوگا، اس لیے وہ
ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دو ساتھی ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ کی عمر صحیح قول کے مطابق 63 سال تھی۔ رسول اللہ علیہ السلام پیر کو چاشت کے وقت 12 ربیع الاول 11 ہجری کو اللہ کو پیارے ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جماد الاولا، جمادہ یہ لفظ جمادہ الاولا یہ اس میں مکسور ہے، 13 ہجری کو وفات پائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ذی الحج 30 ہجری کو جامع شہادت نوش کیا۔ حضرت عثمان غنی نے ذی الحجہ 35 کو مظلومانہ شہادت پائی۔ 35 کیسے ہو سکتا ہے؟ 35 تو نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ آپ نے 12 سال آپ رہے ہیں خلیفہ۔ آپ کی عمر اس وقت 82 سال تھی اور دوسرے قول کے مطابق 90 سال تھی۔ بعض لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا کہ اتنی بڑی عمر میں ایسے بندے کو جو ہے نا وہ حاکم کیسے بنایا جا سکتا ہے، جب بندے کا اس وقت قوا بھی سلامت نہیں ہوتے، دماغ کام نہیں کرتے۔ لیکن یہ صحابہ کرام تھے کہ رسول اللہ نے جنہیں فرمایا تھا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عدوا علیہا بالنواجذ، میری سنت پہ عمل کرنا، میرے خلفاء راشدین کی سنت پہ عمل کرنا، صرف یہ نہیں کہ عمل کرنا، فرمایا ان کو ایسے دانتوں سے پکڑ لینا، ایسے پکی چیز پکڑتے اور اس طرح سے وہی سنت کو پکڑ لینا۔ تو ان کے بارے میں رسول اللہ کو معلوم تھا تو حضور نے فرمایا، اس لیے ان کو عام لوگوں پہ قیاس نہیں کر سکتے۔ دو صحابی جنہوں نے 60 سال کی عمر جاہلیت میں گزاری اور 60 سال اسلام میں، یہ دونوں 54 ہجری میں فوت ہوئے، حکیم بن حزام اور حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ائمہ جن کے مذاہب کی پیروی کی گئی اور آج تک چل رہی ہے، جن کی تقلید کی جا رہی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت 80 ہجری میں پیدا ہوئے، 150 میں آپ کا وصال ہے۔ امام مالک بن انس امام المدینہ المنورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 93 ہجری میں پیدائش ہوئی، 170 ہجری میں وفات پائی۔ امام محمد بن ادریس الشافعی 150 ہجری میں وفات ہے، 204 ہجری میں 150 ہجری میں پیدائش ہے، 204 میں وفات ہے۔ امام احمد بن حنبل 164 ہجری میں پیدا ہوئے اور 241 میں وفات پائی۔ جس سال امام اعظم کا وصال ہوا اس سال امام شافعی بعد نے کہا کہ اس دن پیدا ہوئے جس دن امام اعظم کی وفات ہوئی تھی۔ تابعی ہے، ظاہر ہے 80 ہجری میں پیدا ہوئے تو 100 ہجری تک صحابہ کرام رہے ہیں، صحابہ کی زیارت کی ادھر۔ یہ ان چاروں ائمہ میں تابعی تو صرف امام اعظم ابو حنیفہ ہے، 7 یا 8 صحابہ کی زیارت کی ہے امام اعظم نے۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری 194 ہجری میں پیدائش ہے، 256 میں وصال۔ امام مسلم بن حجاج نیشہ پوری 204 میں پیدا ہوئے، 261 میں وفات پائی۔ امام ابو داؤد محمد بن اشعث السجستانی 202 ہجری میں پیدا ہوئے، 275 میں وفات پائی۔ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی 209 میں پیدا ہوئے، 279 میں وفات پائی۔ امام احمد بن شعیب النسائی 214 میں پیدا ہوئے، 303 میں وصال فرمایا۔ امام ابن ماجہ محمد بن یزید بن ماجہ القزوینی 207 میں پیدا ہوئے، 275 میں وصال فرمایا۔ تو ان کا زمانہ سب کا ان بابوں کا ایک ہی زمانہ ہے، قریب قریب کا۔ کون سی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت جو فرمایا 10 ہجری میں تو سرکار کا وصال ہوا رہے، 11 ہجری میں ہوا۔ اس کے بعد جو حضرت عمر کا زمانہ جو ہے وہ 10 سال سے زائد ہے، اور جناب ابوبکر کا زمانہ جو ہے یہ 2 سال 2.5 سال ہے، تو یہ 12 ساڑھے 12 یہ سال بن گئے، تو 12 اتنے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے کرے تو یہ بنتے ہیں 35 ہی بنتا ہے پھر تو۔ حضرت عمر والی وہ صحیح لکھی ہوئی، ہاں جی وہ 20 ہونی چاہیے، وہ صحیح لکھی ہوئی ہے۔ الوفیات یہ یا پھر یہ اس کو ادھر دیکھنا پڑے گا، یہ صحیح عمل صحیح نہیں ہے، یہ والی صحیح نہیں ہے۔ الوفیات یہ ابن زبیر محمد بن عبید اللہ ربی دمشقی کتاب ہے، 379 میں وفات پائی۔ یہ تصنیف سالوں کی ترتیب پر ہے، جس سال میں جو فوت ہوئے ان کے نام لکھے ہوئے اس کتاب کی۔ اس کے بعد مختلط ثقہ راویوں کی معرفت۔
مختلط اختلاط سے بنا، اختلاط کا معنی ہوتا ہے عقل کا خراب ہو جانا، بات آگے پیچھے ہو جانا۔ صاحب قاموس نے لکھا ہے اختلط فلان، ان کا معنی ہے اس کی عقل خراب ہو گئی۔ تعریف، اصطلاحی تعریف: طویل العمر ہونے یا نابینا ہونے یا کتابوں کے جل جانے کی وجہ سے عقل کسی کی نوازی کی توازن کام نہیں کرتا، ان راویوں کا ذکر اس فن میں آئے گا۔ اختلاط کسی کو، اختلاط کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہے۔ اختلاط بوجہ طویل العمری، زیادہ عمر کی وجہ سے کسی راوی کو آخری عمر میں اب انہیں باتیں یاد نہیں رہتی تھی، باتیں آگے پیچھے ہو جاتی تھی۔ یہ کون ہے؟ عطا بن صاحب سقفی الکوفی ہے۔ کسی کا ذہنی اختلاط جو ہوا نظر کی کمزوری کی وجہ سے عبدالرزاق بن حباب سنانی، ان کو عارضہ لاحق ہونے کے بعد لقمہ دیے جانے پر قبول کر لیتے تھے۔ یعنی امام عبدالرزاق کو جب نظر کمزور ہوئی تو آپ کوئی اگر حدیث میں کہیں پہ کوئی لفظ آ جاتا، کوئی بتا دیتا یہ لفظ آپ صحیح نہیں پڑھ رہے، تو آپ اس کو قبول کرتے، اس کو صحیح کرتے۔ اختلاط بوجہ دیگر اسباب: عبداللہ بن لہیہ بصری، کتابیں جل جانے کی وجہ سے ظاہر ہے وہ چیزیں اب محفوظ نہ رہی تو پھر کچھ باتیں ذہن میں آگے پیچھے ہو جاتی۔ مختلط روایت کا حکم: ایسے روایات جو اختلاط سے پہلے کی ہے، ان کی یہ جو اس طرح راوی ہے، جب ان کا ذہنی اختلاط جو اس سے پہلے کی جو روایات ہے وہ تو ان کی قبول ہے، اور اختلاط کے بعد اور روایات ان کی قبول نہیں ہے۔ اس علم کی اہمیت اور فائدہ: اس کا فائدہ یہ کہ ثقہ راویوں کی روایات سے تمییز ہو جاتی ہے اور بعض اختلاط والا روایات قبول نہیں ہوتی۔ یعنی کہ جو ثقہ راوی ہے تو ان کا یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ثقہ تھے، اور جب تک انہیں چیزیں یاد رہتی تھی تو اس وقت تک ان سے روایات لی جاتی تھی، بعد میں روایات نہیں لی جاتی۔ کیا مختلط راویوں کی روایات صحیحین میں بھی موجود ہے؟ صحیحین میں ایسے ثقہ راویوں کی روایات موجود ہیں جن کو بعد میں اختلاط لاحق ہوا تھا، لیکن صرف وہی روایات ہیں ان کے بارے میں ثابت ہوا تھا کہ وہ اختلاط سے پہلے کی ہے۔ ان راویوں کی روایات صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ جن میں آخر میں انہیں یاد نہیں رہتا تھا، لیکن وہ جو روایات ان سے لی گئی ہے وہ ان کے اس وقت لی گئی جب ان کا حافظہ صحیح تھا۔ اس بارے میں علماء کے بڑی تعداد نے تصنیف کی ہے، جیسے علائی، امام حازمی ہے۔ ان میں سے ایک معروف اور اہم کتاب الاغتباط بمن رما بالاختلاط، یہ حافظ ابراہیم بن محمد عجمی کی کتاب ہے۔ یہاں جب حدیث میں حافظ بولا جاتا ہے تو یہاں قرآن کا حافظ مراد نہیں ہوتا، جیسے ہمارے معاشرے میں جس کو حافظ کہا جاتا ہے وہ مراد نہیں، یا حدیث کے حافظ مراد ہے۔ وقات لغت میں ایک دوسرے کے متشابہ لوگوں کو طبقہ کہا جاتا ہے۔ یہ بار بار لفظ آیا، طبقہ صحابہ، طبقہ تابعین، تو طبقہ کسے کہتے ہیں؟ طبقۃ۔ ایسے علماء اور راوی جو عمر میں اور اسناد میں یا صرف اسناد میں ایک دوسرے کے قریب ہوں ان کو طبقہ کہتے ہیں۔ ایک زمانے کے جو لوگ ہیں جو عمر میں اور اسناد میں ایک دوسرے کے برابر ہوں۔ اور تقرب فی الاسناد کا معنی یہ ہے کہ جو ایک راوی کا استاد ہے وہی دوسرے راوی کا استاد ہو، یا ان کے اساتذہ قریب اور برابر متساوی ہو۔ اس کی پہچان کا اہم فائدہ اسم یا کنیت وغیرہ میں متشابہ راویوں میں تداخل اور التباس سے امن حاصل ہو جاتا ہے، کیونکہ بسا اوقات دو اسم ایک لفظ میں متفق ہو جاتے ہیں تو دونوں کو ایک خیال کیا جاتا ہے، پھر طبقات فرق سے ان کا امتیاز ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ طبقہ جاننے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک طبقہ میں ایک بندہ ہے، اس کا نام بھی وہی ہے، دوسرے طبقہ میں اس کا نام بھی وہی ہے، تیسرے طبقہ میں اس کا نام بھی وہی ہے، تو ہمیں ان کا فرق کیسے پتہ چلتا ہے؟ ان کے طبقات کو جاننے سے۔ مثلا صحابہ میں جب ہم کہتے ہیں عبداللہ بن بولتے ہیں یا عبادلہ بولتے ہیں، عبداللہ بن مسعود مراد ہے یا عبداللہ بن عباس مراد ہے، تو یہی نام اگر کسی کا تابعین میں کسی کا نام ہے تو اب وہاں نام تو ایک جیسے ہو گئے، تو فرق کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو طبقہ ہے، جہاں طبقہ صحابہ میں جن کا شمار ہوا ہے تو یہ اور ہے شخصیت ہے، تابعین میں جن کا شمار ہوا ہے یہ اور ہے۔ جب معنعن روایت ہو تو اس کے ذریعے معلوم ہو جاتا ہے کہ راوی اور اس کے شیخ کے درمیان اتصال ہے یا انقطاع۔ معنعن کیا ہوتی ہے؟ جس میں سند میں واضح طور پر سمیعت حدثنی اخبرنی کا لفظ نہ ہو بلکہ ان کے ساتھ بولا جائے، ان فلانی، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کا اپنے شیخ کے ساتھ اس کی ملاقات ہے یا نہیں ہے۔
اگر یہ ان کے لفظ کے ساتھ بول رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ درمیان سے کسی راوی کو حذف کر رہا ہے، اس پہ شک پڑ جاتا ہے۔ اور اگر حدثنی اخبرنی کے واضح لفظ بولتا ہے تو یہ علامت ہوتی ہے کہ اس نے اپنے استاد سے حدیث سنی ہے۔ اعتبارات کے مختلف ہونے سے طبقات بھی بے اختلاف ہو جاتا ہے۔ حضرت پھر مالک اور آپ جیسے دوسرے صغار صحابہ کرام ہیں تو یہ عام حالت میں عشرہ و مبشرہ کے ساتھ ایک طبقے میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے گویا کہ تمام صحابہ ایک ہی طبقہ ہوئے، لیکن قبولیت اسلام میں سبقت کے اعتبار سے صحابہ کے 10 سے زیادہ طبقے ہیں۔ صحابہ کرام جو ہے ایک لحاظ سے دیکھیں کہ سارے صحابی ہیں، اس لحاظ سے وہ ایک طبقہ ہے، لیکن قبولیت اسلام میں کے لحاظ سے وہ کتنے بنتے ہیں؟ 10 کے قریب طبقات بنتے ہیں۔ مثلا جو پہلے سب سے اسلام قبول کرنے والے صحابہ انہیں اولین سابقین کہتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے ان کو وہ صحابہ کرام جنہوں نے بیعت عقبہ ثانیہ میں شریک، اولا میں شریک ہوئے، ثانیہ میں شریک ہوئے، پھر ہجرت جنہوں نے پہلے کی، پھر اس کے بعد بدری صحابہ جو ہے، پھر اس کے بعد جو خندق میں شریک ہوئے صحابہ، پھر اس کے بعد صلح حدیبیہ بیعت رضوان میں جو صحابہ شریک ہوئے، اسی طرح پھر فتح مکہ کے بعد جو صحابہ اسلام لائے، تو یہ مختلف طبقات ہیں۔ اس میں تحقیق کرنے والے کے قابل غور بات، طبقات کے علم میں غور و فکر کرنے والے پر ضروری ہے کہ وہ راویوں کے سن پیدائش اور وفات کو جانتا ہو اور ان کے شیوخ اور شاگردوں سے بھی باخبر ہو۔ طبقات پر کتابیں، طبقات الکبریٰ، طبقات ابن سعد کے نام سے مشہور ہے، ابن سعد کی کتاب ہے۔ طبقات القراء ابو عمر دوانی کی الدانی کی کتاب ہے۔ طبقات الشافعیۃ الکبریٰ امام عبد الوہاب سبکی کی کتاب ہے۔ تذکرۃ الحفاظ امام شمس الدین ذہبی کی کتاب ہے۔ ایسے روات اور علماء جو موالی تھے، موالی غلام تھے۔ الموالی مولا کی جمع ہے، مولا جو دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، متضاد معنوں میں، آقا کو بھی مولا کہتے ہیں اور غلام کو بھی مولا کہا جاتا ہے، آزاد کرنے والے کو بھی اور جس کو آزاد کیا گیا، ان دونوں کو مولا کہا جاتا ہے۔ وہ شخص جو عہد و پیمان اور معاہدہ کیا گیا ہو یا جو آزاد کردہ غلام ہو یا کسی غیر کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہو۔ مولا ان کو کہتے ہیں جنہیں مکاتب کہا جاتا ہے کہ جس غلام کو نے اپنے مالکوں کو پیسے کما کر دیے، وہ اپنی قیمت کے اور انہوں نے آزاد کر دیا، اسے بھی مولا کہتے ہیں۔ اور جو اس کو ویسے کسی نے آزاد کر دیا، اسے بھی مولا کہتے ہیں۔ اور جس نے کسی کے ساتھ دوستی کی ہو، موالات کی ہو، یہ فقہ میں ایک لفظ آیا ہے مولا الموالات، کہ دو بندوں نے آپس میں معاہدہ کیا جی کہ اس نے اس کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا، تو اس نے کہا جی کہ میرا اور تو کوئی ہے نہیں، تو تم میرے مولا ہو، میں تمہارا مولا ہوں، کہ اگر مجھے کوئی کام پڑتا ہے تو میں تم سے بدل لوں گا، تم مجھ سے لو گے، مجھ پہ قرضہ چڑھتا ہے تم ادا کرو گے، تمہیں چڑھتا ہے میں ادا کروں گا، میرے مرنے کے بعد میری وراثت تجھے ملے گی اور تیرے مرنے کے بعد مجھے ملے گی۔ اس کو کہتے ہیں مولا الموالات، دو بندوں کا آپس میں موالات کر لینا، ایک دوسرے کو مولا بنا لینا۔ موالی کی 3 قسمیں، مولا الحلف، امام مالک بن انس التیمی اصبحی، یہ اصبحی نسلی طور پر ہے اور اصبح قوم میں سے ہے، لیکن تیمی عہد و پیمان کے ولا کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ ان کی قوم اصبح نے قریش کی شاخ التیم کے ساتھ عہد و پیمان کیا تھا، یعنی ان کے حلیف تھے، ان کے دوست تھے جنگوں میں ان کے ساتھ، اس لیے انہیں مولا کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک اور قسم آ گئی کہ جنہوں نے مولا اس لیے کہتے ہیں کہ دوسرے کی مدد کرنے والے، حلیف ہو گئے جنگ میں۔ مولا الاتاقہ ابو البختری تائی صحابی ہے، تابعی ہے، آپ کا نام سعید بن فیروز ہے، یہ قبیلہ طے کے آزاد کردہ غلام ہے، کیونکہ ان کا سردار اور آقا طے قبیلے کا تھا۔ مولا الاسلام محمد بن اسماعیل بخاری الجوفی، کیونکہ ان کے دادا مغیرہ جو ہے مجوسی تھا، جو الیمان بن اخرس جوفی کے ہاتھ پر جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اس وجہ سے ان کا نام، جس کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا تھا اس وجہ سے ان کا نام جو ہے نا وہ جوفی ہو گیا۔ تو یہ مولا اسلام ہے کہ اسلام جب مسلمان ہوئے تو جس کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا تھا اس کے ساتھ موالات کر لی، دوستی کر لی اس کے ساتھ۔ مختلف افراد میں اس علم کو پڑھنے کا فائدہ ہے کہ مختلف افراد میں شک نہیں پڑتا کہ نسب کی وجہ سے وہ کسی قبیلے کی طرف نسبت ہے اور ولا کی وجہ سے کسی اور کی طرف نسبت ہے۔ جب ایک ہی نام 2 جگہ پہ آئے گا تو ایک جگہ قبیلے کی طرف اس کی نسبت ہے، دوسری جگہ اپنے مولا کی طرف نسبت ہے، تو وہاں جب پتہ ہوگا کہ بندہ ایک ہی ہے تو پھر اس میں وہاں شک نہیں پڑے گا۔ اس پر کتاب ابو عمر کندی کی کتاب ہے، ثقہ اور ضعیف راویوں کی معرفت۔ ثقہ تو لغت میں المعتبر امانت دار اور قابل اعتماد کو کہا جاتا ہے،
اور ضعیف کمزور کو کہا جاتا ہے، اور یہ کبھی کی ضد ہے۔ ثقہ عادل اور ضابط راوی کو کہتے ہیں، اور ضعیف عام ہے جو ہر اس راوی کو شامل ہے جس کے ضبط یا عدالت میں عیب اور طعن ہو۔ وہ راوی جس کے ضبط میں یا عدالت میں طعن کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ ضعیف۔ علوم حدیث میں ایک عظیم اور جلیل قدر فن ہے، کیونکہ اسی کے ذریعے سے صحیح اور ضعیف حدیث کی معرفت ہوتی ہے۔ مشہور تصنیفات، وہ کتابیں جو صرف ثقہ راویوں سے متعلق کتابیں ہیں، امام ابن حبان کی کتاب الثقات، العجلی کی کتاب الثقات، جن میں صرف ضعیف راویوں پر بحث ہے، وہ امام بخاری، امام نسائی اور عقیلی اور امام دارقطنی کی ان چاروں کی کتابیں، نام چاروں کی مختلف کتابیں، نام سب کا یہ کتاب الضعفاء، ابن عدی کتاب الکامل فی الضعفاء، امام ذہبی کی کتاب المغنی فی الضعفاء، ثقہ اور ضعیف راویوں میں مشترک تصانیف۔ اس عنوان پر جس میں ثقہ اور ضعیف راویوں سب کا ذکر ہے، اس عنوان پر بہت سی کتابیں، امام بخاری کی کتاب التاریخ الکبیر، ابن ابی حاتم کی کتاب الجرح والتعدیل، یہ کتابیں عام راویوں سے متعلق ہیں اور بعض حدیث کی خاص کتابوں سے متعلق ہے، جیسے الاقبال فی اسماء الرجال، الاقبال ہے یہ عبد الغنی مقدسی کی کتاب ہے، اور پھر اس میں متعدد تہذیبات، اس پر مزید چیزیں لکھی گئی، امام مزی نے، امام ذہبی، ابن حجر نے اور خزرجی نے لکھی ہے۔ راویوں کے شہر اور علاقے کی معرفت، لفظ اوطان جو ہے یہ جمع وطن کی، اس سے مراد وہ علاقہ جس میں کوئی شخص پیدا ہوا ہو یا رہائش پذیر ہو، اور بلدان جمع ہے بلد ان کی، اس سے مراد وہ شہر یا گاؤں جہاں کسی کی پیدائش ہو یا رہائش رہی ہو۔ اس بات سے مراد راویوں کے صوبوں اور ان کے شہروں کی معرفت ہے جن میں وہ پیدا ہوئے اور جن میں انہوں نے سکونت رہائش اختیار کی۔ اس بحث کا سب سے عام فائدہ یہ ہے کہ ایک لفظ میں متفق دو اسموں اور ناموں میں تمیز ہوتی ہے۔ ایک بندہ ایک علاقے کا رہنے والا، دوسرا دوسرے علاقے کا رہنے والا، نام ان دونوں کا ایک ہے، تو اس طرح فرق پتہ نہیں چلتا۔ تو پھر ان میں جب نام ایک ہونے کی وجہ سے فرق پتہ نہیں چلتا، تو ان کے وطن مختلف ہونے سے پھر فرق کا پتہ چلتا ہے۔ اہل عرب اور اہل عجم کس کی طرف اپنی نسبت کرتے تھے؟ قدیم زمانے سے عرب لوگ اپنے قبیلوں کی طرف منسوب ہوتے تھے، کیونکہ ان کی اکثریت دیہاتی اور خانہ بدوش تھی۔ خانہ بدوش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خانہ فارسی میں کہتے ہیں گھر کو، دوش کہتے ہیں کندھے کو، خانہ بدوش کندھے پر گھر رکھا تو چل پڑا جدھر مرضی جانا ہوا۔ آپ بھی خانہ بدوش ہے، اس لیے ان کا اپنے قبیلہ سے ربط زمین کی نسبت زیادہ پختہ تھا۔ یہ لوگ جو ہے کیونکہ یہ مختلف جگہ سفر کرتے رہتے اس لیے اپنے قبیلوں کے ساتھ نسبت ہی بیان کرتے تھے، اپنے علاقوں کی نسبت بیان نہیں کرتے تھے۔ جب اسلام آیا تو ان پر شہروں اور دیہاتوں کی رہائش غالب آ گئی، اب زیادہ وہ شہروں میں دیہاتوں میں رہنے لگے، وہ صحرا چھوڑ دیے، تو اس وجہ سے پھر ان کی نسبت بستی اور شہروں کی طرف ہونے لگی۔ جو اپنے شہر اقامت کو بدلے اس کا بیان، جب دونوں بستیوں کی طرف نسبت مقصود ہو تو آغاز پہلے شہر کے ساتھ کرے اور پھر اس شہر کی نسبت بیان کرے کہ جس کی طرف منتقل ہوا ہے۔ ایک بندہ اپنے دو شہروں میں رہا ہے اور دونوں کی نسبت اپنے ساتھ لگاتا ہے، تو وہ پہلے شہر میں جہاں پہ رہا پہلے اس کی طرف نسبت کرے اور بعد میں دوسرے شہر کی طرف۔ جیسے جو حلب میں پیدا ہوا پھر مدینہ منورہ میں آیا تو وہ یوں کہے گا کہ فلان الحلبی ثم المدنی، پہلے وہ حلبی اور پھر مدنی ہے۔ بڑے شہر کی تابع دیہات کی نسبت کا بیان، یعنی ایک بڑا شہر ہے اس کے ساتھ کوئی چھوٹا دیہات ہے تو اس کی طرف کو بندہ منسوب کرتا ہے اپنے آپ کو، صرف اسی بستی کی طرف نسبت کرنا جائز ہے جہاں پہ بندہ رہتا ہے، یعنی اس سے اس کی پہچان ہوتی ہے۔ اس تابع بستی کا ذکر کیے بغیر بڑے شہر کی نسبت کرنا بھی جائز ہے۔ مثلا کوئی رہتا ہے پٹی میں تو کہتا ہے کہ سوہاویون، سوہاوی میں رہتا ہوں، تو بڑے شہر کی طرف نسبت کرنا صحیح ہے، ضروری نہیں کہ اسی چھوٹے شہر کی طرف نسبت کرے۔ اس علاقے، ضلع یا ملک کی طرف نسبت کرنا بھی جائز ہے جس میں یہ شہر واقع ہے۔ جیسے ایک شہر بندہ رہتا ہے سوئے میں تو وہ کہتا ہے کہ انا پاکستانی ہوں، انا پنجابی ہوں، تو بڑے علاقے کی نسبت کرتا ہے تو یہ نسبت کرنا بھی صحیح ہے۔ کسی مقام کی طرف نسبت کے لیے اس میں اقامت کی مدت، بندہ کتنا عرصہ کسی جگہ پر رہے تو اس شہر کی طرف، اس جگہ کی طرف اپنی نسبت کر سکتا ہے۔ کسی شہر کی طرف نسبت کرنے کے لیے اس میں حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا کم از کم 4 سال کسی علاقے میں رہا ہو تو پھر یہ اس کی طرف اپنی نسبت کرے، جیسے مورویتن
4 سال اس سے زائد رہے تو پھر اس کی طرف نسبت کرے۔ امام شمانی کی کتاب الانصاب جس کا ذکر گزر چکا ہے، اس کو بھی اس بحث کی تصانیف میں شمار کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ اس میں شہروں کی طرف نسبتوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ راویوں کے شہروں اور ان کی بستیوں کی طرف نسبتوں کے ذکر کی وجہ سے راویوں کے شہروں کی نسبت اور ان کی بستیوں کی طرف نسبتیں کرنے میں امام ابن سعد کی الطبقات کبریٰ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انتم مبروکات علی انتہائی هذا الكتاب المبارک فی اول مرتبۃ۔ بارک اللہ لکم فی علومکن